السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے 9ویں پارے میں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی یا برائی کا جو بدلہ ہے انسان کو صرف قیامت کے دن ملنے والا ہے، جنت یا جہنم کی شکل میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں تو ملنے والا ہی ہے، اور دنیا میں بھی انسان کے گناہ یا اس کے جو نیکیاں ہیں اس کے اثرات، یا پھر یہ کہ اس کا تھوڑا سا بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے، چاہے وہ گناہ کے بدلے عذاب کی شکل ہو یا پھر نیکی کے بدلے اجر کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، ایمان قبول کرتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، یعنی تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکت کے خزانے کھول دیتے۔ برکت جو ہے اللہ رب العالمین جو ان کے لیے نازل کرتے، اور برکت ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوتی۔ تو غرض یہ کہ انسان بہت ساری ہم آیات میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور احادیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ بہت ساری اقوام دنیا میں آئی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے ایسے گناہ کیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کو سزا دیا۔ اور کئی ایسے آیات اور احادیث کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے نیک لوگ، انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے، اللہ نے انہیں دنیا میں بہترین بدلہ دیا۔ تو یہ بدلہ دنیا میں بہترین ملے گا اور آخرت میں بھی بہترین ملے گا، یہ جو ہے ہمیں ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تفصیلی واقعہ آیا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو دعوت پیش کی وہ 2 نقطوں پر تھی۔ ایک یہ کہ فرعون کے سامنے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی وحدت، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی جو ہے اس کی دعوت دی، اور دوسری دعوت یہ دی کہ بنی اسرائیل کو فرعون جو ہے چھوڑ دے اور جو ہے انہیں آزاد کر دے، اور فلسطین جا کر وہاں پر بس جانے کی جو ہے اسے جو ہے چھوٹ دے اور اجازت دے۔ یہ ان دونوں کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نشانیوں کا مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کچھ نشانیاں پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پیش کی، اور یہ لاٹھی جو سانپ بن گیا۔ تو فرعون اور اس کے جو بھی حواری تھے، جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا اس بات کو۔ اس کے بعد فرعون نے دنیا سے، ممالک سے مختلف قسم کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ ایک بہت بڑا میدان جو ہے اس کے لیے تیار کیا گیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور سارے جادوگروں نے اپنی کاریگری ظاہر کی۔ سارے جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایسی شکل کا، ایسی چیز کو پیش کرتے ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہے لیکن لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو سارے جتنے بھی جادوگر تھے ان لوگوں نے جادو کے ذریعے ایسا ظاہر کیا کہ پورا میدان سانپوں سے بھرا پڑا ہے۔ لوگ سانپوں کو جو ہے دیکھ رہے تھے، بظاہر ایسے نظر آ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جیسے ہی جو ہے ڈال دیا، وہ جو ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور یہ حقیقی اژدہا بنا۔ جادوگروں کی طرح جو ہے ایک جھوٹا جو ہے سانپ نہیں بنا کہ صرف لوگوں کو نظر آئے، بلکہ حقیقی اژدہا بنا، اور یہ اژدہا پورے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا جو جادو ہے یہ دھوکہ ہے، لیکن موسیٰ نے جو پیش کیا یہ تو حقیقی معنوں میں جو ہے اژدہا بن گیا ہے، تو ضرور یہ نبی ہے اور یہ جو ہے معجزہ ہے۔ سارے جادوگروں نے تقریباً جو ہے ایمان لایا، اللہ پر اور موسیٰ پر ایمان لایا۔ تو فرعون نے کہا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔
تو انہوں نے جادوگروں نے یہی بات کہی اسلام قبول کرنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ تم ہماری جان لے لو گے، اور جب جان لے لو گے، تم قتل کرو گے تو ہم جائیں گے تو ہمارے رب کے پاس ہی. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب تو ہم پر جو ہے صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہماری موت آئے، ہماری وفات آئے تو کس حالت میں آئے؟ اسلام کی حالت میں آئے، ہم مسلم ہوں، اس حالت میں ہماری موت آئے. انہوں نے دعا کی. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو جب فرعون نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں دوبارہ ان کو قتل کیا جائے. اس سے پہلے ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. اب فرعون نے دوبارہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو جو ہے قتل کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جو ہے صبر کی تسلی دیتے ہوئے اور جو ہے انہیں جو ہے نصیحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو. ان الارض للہ، کہ اللہ رب العالمین کی یہ زمین ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اس زمین میں بادشاہت یا خلافت یہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے بندوں میں دے دیتا ہے. تو غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اب تمہارے بیٹوں کو قتل کرے گا، تمہارے بچوں کو قتل کرے گا فرعون، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ رب العالمین سے آپ مدد طلب کرو، صبر کرو، اللہ رب العالمین مدد کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کی جو ان کی مکاریاں اور ان کا یہ ظلم جب بڑھتے ہی جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان پر ترتیب سے در پہ جو اللہ رب العالمین نے 7 قسم کے عذاب نازل کیے. 7 قسم کے عذاب کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ رب العالمین نے ان پر قحط سالی نازل کی، کھانے پینے کی کمی پڑ گئی، لوگ پریشان ہو گئے کھانے پینے کے تعلق سے، قحط سالی آ گئی. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھل فروٹ جو بھی ہوتے ہیں یہ سب کم ہو گئے، یہ اللہ کی جانب سے عذاب آیا. پھر اس کے بعد ایک اور عذاب ترتیب سے اللہ رب العالمین نے عذابات کا تذکرہ فرمایا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اللہ رب العالمین نے طوفان نازل کیا. پھر اس کے بعد ٹڈی دل جو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ٹڈی دل سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے عذاب میں مبتلا کیا. والقمل، اور جوئیں جو ہوتی ہیں اس سے عذاب میں نازل کیا. والضفادع، مینڈکوں کا عذاب اللہ رب العالمین نے ہر جگہ جہاں دیکھو ان کے برتن میں، ان کے گھر میں جہاں دیکھو وہاں مینڈک اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا. والدم، اور خون کا عذاب اللہ رب العالمین نے جو ہے ان پر نازل کیا، جہاں دیکھو وہاں خون، ہر جگہ خون جو ہے ان کے نظر آنے لگا اور جو ہے ان پر عذاب آیا. اور جب بھی عذاب آتے، 7 جو عذابات اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمائے، جب بھی جو بھی عذاب نازل ہوتا تو یہ لوگ فرعون اور اس کے آل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم سے یہ عذاب چلے جائے. اور جب بھی عذاب چلے جاتا تو وہ یہ کہتے کہ عذاب جیسے ہی جائے گا ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو ہم چھوڑ دیں گے. جیسے ہی عذاب ختم ہوتا ایک عذاب، پھر وہ اپنی روش پر آ جاتے. ایک دوسرا عذاب آتا، پھر ریکویسٹ کرتے، پھر عذاب چلے جاتا تو پھر اپنی روش پر آتے. یہی ان کا سلسلہ چلنے لگا. اللہ رب العالمین نے آخر ان کو جو ہے سمندر میں ڈبو کر کے جو ہے غرق کر دیا، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو. یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انہیں جو ہے سمندر میں ڈبو دیا. بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کی قوم کو جو ہے ڈبو دیا. ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی پڑ گئیں کہ جو ظالم ہمیں زندگی پر ایک مدت سے، لمبی مدت سے ہمیں تکلیف دے رہا تھا وہ غرق ہو گیا. جب ان لوگوں کو فرعون سے نجات ملی، نجات ملنے کے بعد جب یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے جہاں پر لوگ جو ہے مختلف معبودان باطلہ کی جو ہے عبادت کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے. ان نادانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اللہ رب العالمین نے ظالم سے نجات دی. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ہے بچایا ان ساری چیزوں سے. مصیبت سے بچنے کے بعد جب یہ لوگ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ یہ لوگ
जिन माबूदान की इबादत कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे लिए भी एक माबूद तैयार कीजिए, एक माबूद बना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, कि तुम लोग तो जाहिल कौम हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है उन्हें बड़ी सख्ती से जो है उस मौके पर जो है तंबीह की। मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पर गए, तौरात नाजिल हो रही थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तौरात लेने के लिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर कोहे तूर पर गए तो यहां इन लोगों ने सोने का बछड़ा बना लिया और इसकी इबादत शुरू कर दी। तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम और ये बनी इसराइल का जो वाकया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया, बनी इसराइल इतनी गुमराहियां इन लोगों में आई, अंबिया किराम के बार बार समझाने के बावजूद भी, बहुत सारी निशानियां उनकी आंखों के सामने पेश करने के बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों से जो है बाज नहीं आए। इसके बाद यहां पर एक आयत पेश की गई कि दीन में हीला साजी करने के बारे में, असहाब सब्त का जो इस बारे में तज़किरा किया गया। असहाब सब्त बनी इसराइल को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते के दिन इबादत के लिए खास कर दिया और उनसे कहा गया कि तुम हफ्ते के दिन दुनिया का कोई काम नहीं करोगे, ना धंधा करोगे, ना शिकार करोगे, ना कुछ करोगे, सिर्फ उस दिन तुम इबादत करोगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आजमाया भी। ये असहाब सब्त, हफ्ते वाले, सब्त होता अरबी जबान में हफ्ते के दिन को कहा जाता है, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते वाले दिन के लोग। तो ये हफ्ते वाले दिन के ये लोग जो थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें, जो ये लोग जो है माहीगिरी करते थे, यानी फिशिंग किया करते थे, मछली पकड़ते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते के दिन उन्हें आजमाने के लिए इतनी मछलियां जो है ज्यादा कर देता कि बहुत सारी मछलियां जो समंदर के किनारे आ जाया करती। ये लोग देखने लगे कि मछलियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्या करें, समंदर के किनारे इन्होंने तालाब बना दिए और क्या किया कि पानी के आने का रुख तालाब की तरफ कर दिया। जब मछलियां और पानी भर जाता तो फिर जो है पानी को बंद कर देते और फिर दूसरे दिन इतवार के दिन जाकर मछली पकड़कर शिकार करते। तो इस तरह के हीले ये लोग करने लगे, ये लोग इस तरह की जो है बेईमानी करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को जो है अजाब में मुब्तला किया। और क्या अजाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को बंदर बना दिया, इस कौम को। और इस कौम के बारे में एक अहम बात यहां पर बतलाई गई। अहम बात यह बतलाई गई दावत के ताल्लुक से, दावत इल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ, अच्छे काम की तरफ बुलाने की तरफ, बुरे काम से रोकने की जो है बातें यहां पर पेश की गई। इस कौम में कुछ लोग अच्छे थे, जो असहाब सब्त का तज़किरा आया, इस कौम में कुछ अच्छे लोग थे जो इन लोगों को रोकते थे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे लोग बुराई से रोक रहे थे। लेकिन उनमें कुछ और भी अच्छे लोग थे जो बुराई से रोकते नहीं थे। जो लोग रोकते नहीं थे, अच्छे लोग थे, वो लोग जो रोकते थे उनसे आकर कहने लगे, लिमा ताइज़ूना कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, आप इन लोगों को क्यों रोक रहे हो, छोड़ दो, इन लोगों पर अजाब आएगा, अल्लाह का सख्त अजाब आएगा, ये लोग खुद हलाक हो जाएंगे, क्यों खामखा इनको रोक रहे हो, रोकने की जरूरत नहीं। इस तरह की बातें करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम पर जो अजाब नाजिल किया, उस अजाब में सिर्फ यही लोग बच गए जो अच्छे थे और रोक रहे थे बुराई से। बकिया जो लोग अच्छे थे, बुराई से नहीं रोक रहे थे, वो लोग भी अजाब में मुब्तला हो गए। तो इस हमसे हमें यह पता चला कि दावा इल्लाह एक बहुत ही जरूरी अम्र है। लोगों को बुराई से रोकना, अच्छे कामों की तरफ बुलाना एक बहुत ही जरूरी चीज, बल्कि हर मुसलमान का फरीजा यह बतलाया गया है। हम सिर्फ अच्छे काम करें, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, हम सिर्फ शिर्क से बचें, हम सिर्फ बिदआत से बचें और हम सिर्फ जन्नत को चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है? बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिम्मेदारी दी है, यह फरीजा मुकर्रर किया है कि आप लोगों को बुराई से रोकोगे, आप शिर्क से लोगों को रोकेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, कि जब तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा तो सिर्फ जो लोग बुराई कर रहे हैं उन पर नहीं आएगा, बल्कि उनमें जो अच्छे लोग भी हैं वो लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें नहीं रोका है बुराई से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कश्ती की मिसाल दी, कश्ती वालों की। सही बुखारी की रिवायत है, नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया, एक कश्ती है, कश्ती के दो फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर वाला फ्लोर। कि नीचे का जो फ्लोर है, अगर वहां के लोग, कोई आदमी, एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर के कश्ती को जो है तोड़ रहा है तो पानी आ जाता है,
تو اوپر والے جو لوگ ہیں اگر وہ انہیں نہیں روکیں گے نیچے والے لوگوں کو تو یہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ڈوب کر مر جائیں گے. اگر یہ لوگ صرف سوچیں گے اوپر والے لوگ کہ بھئی نیچے والے جو کشتی کو توڑ رہے ہیں نا اس سے ہم کو کیا مطلب, وہ لوگ غرق ہو جائیں گے, ہم کو اس سے کیا مطلب, اگر یہ سوچیں گے تو وہ بھی مریں گے اور یہ بھی مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی دعوی اللہ کے تعلق سے. تو یہی حال ہمارا بھی ہوگا اگر صرف ہم اب عبادت کر کے چلے جائیں گے اور بس کسی کو جو ہے عبادت کا جو ہے حکم نہیں دیں گے, عبادت کی تعلیم نہیں دیں گے اور گناہوں سے نہیں روکیں گے تو یہی حال ہمارا ہوگا. مسلمانوں کے ساتھ آج دنیا میں جو کچھ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دعوی اللہ کا کام نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں, اچھائی کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں. ہم عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جس دن ہم دعوی اللہ کے لیے نکلیں گے لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے, اللہ رب العالمین ہمارے سارے مسائل حل کریں گے. تو یہ کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ ہم سچا ایمان رکھیں اور عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ دعوی اللہ کا کام کریں. ہم بس اس کی طرف ہم دھیان دیں. دنیا کے سارے جو بھی مسائل ہیں سارے مسائل کو اللہ رب العالمین حل کریں گے. ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ظالم ہے, فلاں تکلیف دیتے ہیں, فلاں پریشان کرتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں, عمل کریں اور قوم کو جو ہے ایمان کی دعوت دیں, بقیہ سارے مسائل اللہ کے حوالے کریں. یہ جو ہے ہمیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے. ان اقوام کا ذکر کرنے کے بعد یہود و نصارہ کو جو ہے تعلیم دی گئی قرآن میں کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, اللہ پر ایمان لائیں, محمد پر ایمان لائیں. اور یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے تعلق سے تمہاری کتاب تورات اور انجیل میں بتلایا گیا کہ ایک نبی آنے والے ہیں, محمد جو ہے وہ وہی نبی ہیں, آپ ان پر ایمان لے آؤ. اللہ رب العالمین نے جو اس صورت میں جو ہے ان لوگوں کو جو ہے بتلایا, تعلیم دی. پھر اس کے بعد اس بارے میں عہد الستو کا تذکرہ کیا گیا. عہد الستو کیا ہے؟ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہر انسان سے ایک عہد لیا ہے, ہر انسان سے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم میں سے ہر ایک انسان نے یہ وعدہ کیا ہے, یہ عہد کیا اللہ سے. قالو بلا شہیدنا, کیوں نہیں, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. ہر انسان نے اس بات کی گواہی دی ہے, ہر انسان نے. اب دنیا میں آنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے, کسی کو یاد نہیں رہتا ہے, لیکن یہ فطری عمل ہے کہ ہر انسان اپنے رب کو پہچانے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے, عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے, تو ہمیں یاد تو نہیں ہے, کیسے؟ تو اس کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ انہوں نے تقویت الایمان ایک عقیدے کی کتاب میں اس کے لیے ایک بہترین مثال دی ہے. مثال یہ دی ہے کہ جب انسان کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو نہیں معلوم کہ اس کو کس ماں نے جنم دیا, اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو اس کا باپ کون ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا دادا کون, اس کی دادی کون, نانا کون, نانی کون, نہیں پتا ہے اس کو. جب بچہ بڑا ہوتے جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ امی ہے, اس کو اماں بلاؤ, یہ باپ ہے ابا بلاؤ, یہ دادا ہے دادا بلاؤ, دادی بلاؤ. اس کو معلوم نہیں, یاد دلایا جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں کون کون ہے, اس کو کچھ پتا نہیں. جب بڑے ہوتے جاتا ہے تو یاد دلایا جاتا ہے. تو ایسے ہی جو اللہ سے اس نے عہد کیا تھا وہ دنیا میں آنے کے بعد گرچہ اس کو یاد نہیں ہوتا ہے, لیکن یاد دلانے کے لیے دنیا میں انبیاء آتے ہیں, یاد دلانے کے لیے اللہ کی کتابیں آتی ہیں اس کو یاد دلانے کے لیے. انبیاء کرام نے یاد دلایا, اللہ کی کتابوں نے یاد دلایا. اگر اس کے باوجود بھی انسان اگر صحیح راستے پر نہیں آتا ہے تو یہ جو ہے بہت بڑی غلطی ہے انسان کی, یہ جو ہے یہاں پر بتلایا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں, اللہ کے جو بہترین نام ہیں ان کا تذکرہ آیا کہ اسماء اللہ کے اسماء حسنہ جو بھی ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور ان کو دعاؤں میں جو استعمال کریں. یعنی یہ کہ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو وہ بات یہاں پر بتلائی, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. پھر اس کے بعد ایک بات یہاں پر یہ بتلائی گئی, نبی کا غیب جاننے اور مختلف نبی تھے یا نہیں اس کا انکار جو ہے یہاں پر کیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ,
کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے پیش کیا، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا لستکثرت من الخیر، مجھے صرف بھلائی ہی بھلائی پہنچتی، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی جو ہے نقصان نہ ہوتا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ کیسی پریشانیاں آئیں. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگے، پیشانی پھٹ کر کے خون آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک یہودی عورت نے جو ہے کھانے میں گوشت میں کچھ جو ہے زہر ملا دیا تھا. بہت ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی نہ پہنچتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر اس کی جب اشارہ کیا گیا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ اولاد میں شرک باللہ کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے مشرکین، اللہ رب العالمین سے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں اولاد دے. جب اللہ رب العالمین انہیں اولاد دیتا تو اولاد دینے کے بعد یہ لوگ اولاد کی نسبت جو ہے معبودان باطلہ کی طرف کرنے لگتے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب اللہ رب العالمین انہیں نیک اولاد دیتے تو یہ لوگ کیا کرنے لگتے؟ معبودان باطلہ کی طرف نسبت کرنے لگتے. ان معبودان باطلہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ ان کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یعنی ایسے معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ خود جو ہے پیدا ہوئے ہیں کسی سے، اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ خالق ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سلسلے میں یہاں پر تذکرہ فرمایا. ایک آخری بات سورۃ الاعراف کی اخیر میں جو بتلائی گئی وہ قرآن کے پڑھنے اور سننے کے آداب کے تعلق سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو ایسے موقع پر خاموشی سے سننا چاہیے. فَاسْتَمِعُوا، عربی زبان میں استمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، اسمع کا معنی ہوتا ہے سنو، استمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سنو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فاستمعوا کہا، یعنی غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب کبھی ہم کہیں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو وہاں پر آوازیں کرنا، باتیں کرنا، ہلہ مچانا اور جو ہے قرآن کو نہیں سننا، یہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے. قرآن کو جو ہے خاموشی سے پورے غور کے ساتھ جو ہے سننا چاہیے. وہ بات یہ بتلائی گئی. البتہ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی کر رہے ہیں، ایسے موقع پر آپ باتیں نہ کریں، کوئی ہلہ نہ مچائیں. البتہ اگر آپ بھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اگر اذکار میں مبتلا ہونا چاہ رہے ہیں، اذکار میں ملوث ہونا چاہ رہے ہیں تو اذکار کریں، لیکن آواز یا باتیں کرنا، خامخواہ کی جو ہے ایسی ویسے حرکتیں کرنا یہ مت کیجئے، بلکہ سنیے. یہ جو ہے یہاں پر بتلائی گئی ہے. یہ سورۃ الاعراف کا اختتام تھا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری جو بھی عبادتیں ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.